الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ جمعے اسلامی اخلاق و آداب کے حوالے سے سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 11 جو آداب زندگی کے حوالے سے اور انسان کی کردار سازی کے حوالے سے انتہائی اہم صورت کا یہ حصہ ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ دین اسلام کے یعنی اسلام کی تعلیمات کے جو ضروری اہداف اور موضوع ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے، ایک احکام و عبادات ہیں، اور ایک شخصیت اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اخلاقی اقدار ہیں۔ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے تو اس کا موضوع ہی انسان ہے، اور انسان کی قدر اور اس کی عظمت جو ہے وہ اس کی انسانیت، اس کی اخلاق، اس کے مینرز، اس کے ایٹیٹیوڈ اور اس کے رویے کے ساتھ ہے۔ اس لیے اسلام نے عقائد کی درستگی کے بعد سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا ہے وہ کردار سازی پر دیا ہے، تاکہ انسان اپنے عادات و خصلت، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور اپنی زندگی کی اچھائی اور پاکیزہ عادتوں کے ذریعے ماحول کے اندر ایک مثبت رویہ، اپنے ماحول کے اندر ایک مثبت اور درست رویے کے ذریعے محبت، آشتگی، ملاپ اور احترام کے اثر کو مرتب کر سکے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے گزشتہ جمعے مقدمہ ذکر کیا تھا، لیکن چند ضروری احادیث اور چند باتیں وقت کی بنا پر رہ گئی تھی، اس لیے آج اس موضوع کو ہم نے کنٹینیو کیا ہے۔ اسلام، دین اسلام جو ہے، جیسے کہ عرض کیا گیا کہ عقائد کے ساتھ ساتھ کردار سازی پر، لین دین، کھانے پینے، بیٹھنے اٹھنے، ایک دوسرے کے ساتھ رویے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان تنہا زندگی گزار نہیں سکتا، مجرد زندگی گزار نہیں سکتا۔ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی مل جل کے رہتا ہے۔ تو مل جل کے رہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں ہر فرد کا، ہر انسان کا اپنا رویہ یہ بہت بڑا دخل رکھتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ عمل میں اگر کچھ کمزوری رہ جائے اور رویے مضبوط ہو تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس اخلاق اور رویے کے ذریعے اس کے عمل کی کمزوری کو ختم فرما دے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل جو مومن کا ترازو پر تولا جائے گا وہ اس کا رویہ ہے، وہ اس کا اخلاق ہے۔
حضور سید عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، جو لوگوں کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے بلکہ لوگوں کے لیے محبت اور احترام کا باعث بنے۔ اسلام کھانے پینے سونے پہننے کے ساتھ ساتھ اتنے آگے تک جا کر انسان کی کردار سازی کرتا ہے، یعنی استنجا خانے میں کس طرح جانا ہے، وہاں جو انسان کی ضروریات اور جو اس کو عوارض ہے اس کو کس طرح برتنا ہے اور پھر وہاں سے کیسے لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ ایسا دین مکمل ہے کہ انسان کی بڑی بڑی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ یہ انسانی اخلاق کے اندر اسے پیشاب کرنے تک کے آداب سکھاتا ہے۔ یہ ایک مکمل دین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں چند باتیں ہوں اور پھر کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور کی تعلیم کو اپنانے کی ضرورت پڑے۔ اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف نماز اور کلمہ اور عبادات کی چند شکلیں تو اسلام کے ساتھ ہوں، لیکن تمہارا قانون، تمہارا رویہ، تمہارے رسم و رواج کسی اور کی غمازی کر رہے ہوں۔ فرما نہیں، اسلام کا اپنا عدالتی نظام ہے، اسلام کا اپنا اخلاقی نظام ہے، اسلام کا اپنا رشتہ داری کا نظام ہے، اسلام کی اپنی رسم و رواج ہے۔ تو جب کلمہ پڑھ کر تم اسلام میں آ چکے ہو تو صرف نماز تک یا مسجد تک خود کو اس دائرے کی پابندی کے اندر نہ رکھو، بلکہ انسان کی رسم و رواج و ضرورت کے جتنے تقاضے ہیں تمام پر اللہ کا دین یہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کے ذریعے اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے سماج، اپنی رسومات کی درستگی کی طرف آؤ۔ کیونکہ آج ہمارا موضوع سورہ مجادلہ کی اس آیت نمبر 11 کی بنیادی تکمیل ہے، تو اس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ ہمارا روز مرے کا کام ہے، ہر لمحے میں بندہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے۔ تو اسلام یہاں پر خاص فوکس کرتا ہے کہ جب تم تنہا بیٹھو تو کیسے بیٹھو، لوگوں کے درمیان بیٹھو تو ان کے درمیان تمہارے بیٹھنے کی عادتیں کیا ہونی چاہیے۔ تو اسلام چلنے پھرنے جو روزمرہ کے کام ہیں ان میں بیٹھنا اٹھنا، مجلس مجالست یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں جو اچھی عادات ہیں اس کی طرف اسلام خاص طور پر توجہ دیتا ہے، تاکہ ہم مسلمان اور ہم ایک دوسرے کے جو ہمارے احکام اور باتیں ہیں اور جو حقوق ہیں اس کو ہم کس طرح ادا کریں، اس کے آداب کو ذکر کرتا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں اور اپنے زندگیوں کے اندر بے ڈھنگی عادات کو ختم کرنے کے جذبے کے ساتھ اسلامی رویے میں ڈھلنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، اور اب تک اگر ہمارے اندر یہ غلط عادات داخل ہیں تو ہم اس کو اپنے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کے بعد ہماری نشست، کیونکہ آج کا موضوع میرا اور آپ کا مجلس اور بیٹھنے کے آداب سے متعلق ہے، تو یہاں اسلام اور حضور کی جو احادیث ہمیں ہدایات اور نصیحت کر رہی ہے تو اس طرف میں اور آپ بڑی توجہ سے اس کو سنیں اور اپنے اندر جو کمی کوتاہی ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کی نشاندہی کریں اور اپنی زندگی سے وہ غلط عادات کو نکالیں، تاکہ ہم کلمے کے ساتھ ساتھ رویے، انداز اور کردار کے اعتبار سے بھی ایسے انسان اور ایسے مومن بنے جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہوا یوں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجمع میں مجلس میں تشریف فرما تھے، لوگ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں حضور کے قریب بیٹھوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کروں اور بات بھی سنوں۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ بدری صحابہ اور مہاجر صحابہ، ظاہر سی بات اسلام میں ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں اتنی ہیں، اور ان کی بزرگی کی وجہ جو ان کی ذات کے لیے بنی ہے وہ ان کا علم ہے اور وہ ان کا عمل ہے اور شریعت کے راستے پر جمنا ہے۔ اس علم اور عمل کی وجہ سے ان کی قدر بڑی ہوئی ہے، اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ بدریوں کا علم، ان کی صلاحیت، ان کی خدمات اسلام کے لیے کیسی ہے، مہاجرین کا علم، تقوی، طہارت، قربانیاں کیسی ہے۔
لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے گرد. بڑی توجہ سے سنیے یہ آیت کیوں اتری ہے. بدری صحابہ اور مہاجرین صحابہ مجمع میں داخل ہوئے, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہ سامنے کھڑے رہے, دائیں بائیں کھڑے رہے. حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے, فضل والے, تقوی والے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور عام لوگ بیٹھے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب سے کچھ لوگوں کو اٹھایا, اٹھو یہاں سے. جو علم میں کم تھے, ان کے رتبے سے کم تھے, ان کو کہا اٹھو پیچھے جاؤ, اور فرمایا جگہ بناؤ. جگہ بنائی گئی اور بدریوں کو کہا کہ آپ آ کر یہاں بیٹھے, مہاجرین کو کہا آپ آ کر یہاں بیٹھے. مجلس جب ختم ہو گئی, سب اپنے گھروں کو چلے گئے, تو مدینہ منورہ کے اندر یہود کے ایجنٹ جو ہر وقت مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی عظمت کو گھٹانے کے لیے کوششیں کرتے تھے اور چھپے کافر تھے جن کو منافق کہا جاتا ہے, انہوں نے سرد جنگ, ایک کولڈ وار شروع کر دیا خاموشی سے. دیکھو نبی پاک تو عدل کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, ہر ایک کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اب وہ بندہ پہلے آ کر بیٹھا ہوا تھا, اس کو مجلس سے کھڑا کر دیا. اب وہ حضور کے کردار پر حملہ کرنے کے لیے منافقی, یہ کیونکہ وہ ایجنٹ تھے, تو کہا دیکھو یہ جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا اور پیچھے بھیج دیا اور ان کو بٹھایا. تو جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ نے یہ آیت سورہ مجادلہ کی 11 نمبر اتاری اور بتا دیا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میرے نبی کا ہر عمل میرے کہنے کے مطابق ہوتا. اگر تم مومن ہوتے تو تمہارے لیے قرآن کی آیت کا انتظار نہیں ہوتا, بلکہ جو نبی نے کہہ دیا وہی حق ہے کہ ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. لیکن اگر تمہارے ذہن نہیں کھلتے تو اللہ نے فرمایا ہم احکام اتارتے ہیں. آیت نمبر 11 نازل ہو گئی اس پورے پس منظر کو دلیل دینے کے لیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے جگہ کو کشادہ کرو, جو آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ کو کشادہ کرو, تو جمے نہ رہو پتھر کی طرح. فافسحوا, تو کشادہ کر دو. یفسح اللہ لکم, اس کے ذریعے اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا. یہ آیت کریمہ کا نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس عمل سے ہوا, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر یہ آیت کا نزول یہ بتا رہا ہے کہ مجلس کے کتنے آداب ہیں, بیٹھنے اٹھنے کے کتنے آداب. سرکار نے اپنے اخلاقی رویے سے ان کا احترام اور ان کو کیا, تو منافقین نے اعتراض کیا. آج بھی ہمارے لوگ ایسے ذہن کے, میں تو پہلے سے صف میں آیا تھا, آپ نے پیچھے کیوں کر دیا؟ میں اس لیے کر دیا کہ ایک بزرگ تشریف لائیں, ایک عالم تشریف لائیں, وہ تم سے زیادہ ان کی ذات کا احترام نہیں ہے, بلکہ ان کی ذات کا احترام اسے علم اور تقوی کی وجہ سے. آگے حدیثیں آئیں گی پھر وضاحت کریں گے. تو اس آیت کریمہ سے اس بات کو واضح کیا گیا. اب یہاں سے چند مسائل شریعت کے نکلتے ہیں کہ جو میر مجلس ہو, یعنی جو مجلس کو ریپریزنٹ کر رہا ہو, جو ریپریزنٹر ہو, جو منتظم ہو, کہ جو مجلس کو دیکھ رہا ہو, اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ مجلس کے آداب پر لوگوں کو سمجھائے, اور مجلس کے اندر لوگ بالکل جم کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کہے کہ کشادہ بیٹھو. کیونکہ مجلس میں بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے, بندہ ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے نا تو دل میں بغض پیدا ہوتا ہے, مل لیتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے. تو ملنا, گیدرنگ, گیٹ ٹو گیٹ, یہ محبت کی علامت ہے. لیکن جب آپ کا لباس ستھرا ہو, آپ کے چہرے سے بدبو نہ آ رہی ہو, آپ کی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو دوسرے کے مرتبے کے لیے اس کو ڈیگریڈ کر رہی ہو, اور ایسا نہ ہو کہ جناب جو بغض کا باعث بنے, تو مجلس محبت اور آشتگی اور امن کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے فرمایا کھل کے بیٹھو, اور تم میں اگر کوئی اہل علم آئے تو ان کے ساتھ بڑے ادب و آداب کے ساتھ مظاہرہ کرو, اور اس میں بالخصوص ایسی کوئی حرکت نہ کرو, کیونکہ مجلس جمع ہو کر بیٹھنا یہ محبت کو جنم دینے کے لیے, یہ محبت کو پیدا کرنے کے لیے, یہ معاشرے سے تنگی, کھچاؤ, بغض کو ختم کرنے کے لیے بیٹھنا ہے, اجتماع ہے. تو اس میں ہر اس حرکت سے دور رہو
جو کسی کے مرتبے اور مقام کو گھٹاتی ہے، مثلا مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، یہ الگ بات ہے کہ پاؤں میں درد ہے، بڑی عمر ہے یا کوئی مرض ہے، اللہ آسانی فرمائے، تو بندہ ٹیک بھی لگا سکتا ہے، کرسیوں پر بھی بیٹھ سکتا ہے، پاؤں بھی پھیلا سکتا ہے. لیکن ہمارے وہاں کچھ جاہلانہ رسمیں بھی ہے. ایک کیوں کچھ تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں سب سے ممتاز ہوں، تو وہ مجلس میں سب سے الگ تھلگ بیٹھے گا، سب مصروف ہوں گے، موبائل میں لگا رہے گا. تو آپ یہاں سے کرسی اٹھائیں، جا کر گیٹ کے کنارے پر بیٹھیں، جہاں انسان بیٹھیں وہاں نہ بیٹھیں آپ، کیونکہ آپ کو انسانوں میں بیٹھنا ہی نہیں آتا. آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اندر ایک معیار پیدا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رہے ہیں جانوروں کی طرح. اس کو شریعت منع کرتی ہے. تو مجلس کے اندر ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھنا، اکڑ کر بیٹھنا، ناک کو چڑھا کر بیٹھنا، چڑچڑا بن کر بیٹھنا. اور جب آپ کو چڑچڑا بننا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ الگ جاؤ. جب لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو چہرے سے اسمائل دو تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو، وہ آپ کو سلام کرے، آپ اس کو سلام کرے. خدا نہ خواستہ کوئی بات کبھی دل میں ہو بھی گئی ہو تو وہ نکل جائے. یہ آداب شریعت میں کئی احادیث کا خلاصہ اپنے اور آپ کے عمل کے لیے پیش کر رہا ہوں. آج ہماری دیگر چیزیں، نماز روزہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، جس کا ہمارے زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے. میں کتنا مثبت مسلمان ہوں، آپ کتنے ہی، یہ تو اندر کی بات ہے، یہ تو انٹرنل مسئلہ ہے. باہر سے کیسے پتا چلے گا؟ رویوں سے پتا چلے گا. مجلس کے چند آداب بڑی توجہ سے سنیے. میں اس لیے بیان کروں کہ میں بھی توجہ دوں اور آپ بھی توجہ. مجلس کے اندر پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یہ آداب کے خلاف ہے. اکڑ کر بیٹھنا، غصے میں بیٹھنا، ناک چڑھا کر بیٹھنا، سردار بن کر بیٹھنا، بلکہ چاہیے کہ عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھیں، تحمل کے ساتھ بیٹھیں، برداشت کے ساتھ بیٹھیں. اس طریقے سے بیٹھیں کہ جس طرح اگلے کے لیے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے، وہ تو غصہ ہو جائے گا. یہ الگ سے ہمارے وہاں شادی بیاہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. دیگر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسجدوں کے اندر ہم دین کی باتیں جب سنتے ہیں تو بڑے سلیقے سے سنتے ہیں، بڑی خندہ پیشانی سے سنتے ہیں، بڑے خوبصورت چہروں سے سنتے ہیں. لیکن یہی مجلسیں جب ہماری شادی بیاہ کی ہوتی ہے تو اس وقت کوئی ویڈیو بنا کر دکھائے کہ یہ آپ ہی تھے، وہاں پر یہی تلاوت قرآن ہو رہی ہوگی، یہی درس ہو رہا ہوگا، یہی نعت شریف ہوگی. کچھ تو ہمارے اندر اپنے رشتوں کی نخوت اور کبر آتی ہے. میں لڑکی والا ہوں، میں لڑکے والا ہوں، تو میں نظر کیسے آؤں گا؟ آپ نظر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر نہیں آئیں گے، آپ اچھے نظر اپنے رویے سے آئیں گے. ایک تو یہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو ایسے بیٹھے ہوئے جیسا قرآن کبھی آتا ہی نہیں تھا. ادب سے بیٹھیں، لحاظ سے بیٹھیں، جس طرح مسجد میں بیٹھے تھے. ہم اتنے کمزور ذہن کے ہیں کہ ہم ماحول کے ساتھ حالات کو بدلتے ہیں. مسجد میں ہیں تو بالکل فرمان بردار. یہی دین اگر ہال میں بیان کیا جائے یا مسجد کے علاوہ کسی مکان پر بیان کیا جائے تو ہمارا رویہ بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے، جس طرح ہم اس کلام سے بالکل اجنبی ہیں. یہ بہت غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اور یہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اسی طرح مجلس کے اندر کچھ نیک لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں. اگر وہ نیک شخص عالم ہے، علم والا ہے، تقوی والا ہے، تو اب اس کے لیے کھڑے ہو کر اس سے ملاقات کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اس کے علم اور تقوی کی وجہ سے. یا کوئی نیک شخص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، وہ اٹھ کر جا رہا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا تاکہ وہ چلا جائے. تو جہاں احادیث کے اندر کسی کے آنے پر کھڑے ہونے کو گناہ کہا گیا ہے، وہ تب ہے جب آنے والا یہ خواہش کرے کہ میں یہ مرتبہ رکھتا ہوں کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں. یہ حرام و ناجائز ہے، یہ جہالت کی علامت. لیکن اس کی یہ آرزو نہ ہو، اس کی یہ پسند نہ ہو، آگے حدیث آئے گی، اس کی یہ پسند نہ ہو، لیکن آپ کے دل پر اس کا تقوی، اس کا مقام کہ جناب یہ دین کے خادم ہیں، یہ نیک ہے، مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو اس کے تقوی کی وجہ سے اگر آپ نے قیام کیا تو یہ مستحسن ہے، یہ اچھی اخلاق میں سے. یہ دونوں میں باریک سا فرق ہونا ضروری ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک بڑی ضروری ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجلس کے حوالے سے ذرا توجہ. آج کل موبائل فون اور الگ تھلگ رہنا یہ بڑا ایک عجیب مرحلہ ہے. مجلس کے اندر بیٹھیں گے ہم شرکاء کے ساتھ، مہمانوں کو چھوڑ کر ہم اپنے موبائل میں مشغول ہو جائیں گے. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں 10-12 لوگ اور میں موبائل میں مشغول ہو جاؤں تو میں آپ کو یہ رویہ دوں گا کہ میرے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ یہ لائق ہی نہیں تھے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں. تو کتنی غیر مروت عادت.
الیاذ باللہ، یہ انتہائی غلط عادت۔ اب میں اس پر حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے انگوٹھی بنائی، رنگ، انگوٹھی بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں نسائی شریف، باب الطرح الخاتم و ترک نسبہ، حدیث نمبر 5279، بہت زبردست حدیث ہے، میرے اور آپ کے رویے کو درست کرنے۔ ایک صحابی نے انگوٹھی بنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو پہنا، اور اس انگوٹھی ہوا یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس کے دوران اس انگوٹھی کو اتار کے رکھ دیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس انگوٹھی کو کیوں اتارا؟ تو حضور فرماتے اس انگوٹھی نے آج سے میری توجہ تمہاری طرف سے بانٹ دی تھی، ایک نظر میں اسے دیکھتا تھا اور ایک نظر تمہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو اتار دیا کہ کہیں تمہارے دل میں نہ اترے کہ حضور ہمیں رسپانس نہیں دے رہے، تو میری توجہ انگوٹھی کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اس انگوٹھی کو اتار کر رکھ دیا، تاکہ میں، کیونکہ انگوٹھی جو تھی وہ مجھے مشغول کر رہی تھی اس طرف کہ میں اس کو دیکھوں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے حدیث پاک میں اگلے کے رسپیکٹ اور مقام کے لیے اس حدیث پاک نے بتا دیا کہ ہمارے، میرے اور آپ کے رویے سے اگر یہ تاثر جائے، یہ عمل جائے کہ میں آپ کے ساتھ موجود ہو کر اجنبی ہوں، تو اس سے دل میں بغض پیدا ہوگا۔ اس کی مثال آج کل موبائل فون ہے، ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں، پوچھا جا سکتا میں موبائل یوز کر سکتا ہوں؟ وہ کہے گا جی بالکل، تو اس سے محبت بڑھ جائے گی۔ مجلس ہے، بعض دوستوں کو، ایک دفعہ میں ایک مجلس کے اندر تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ولیمہ تھا شادی کا، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کھانا کھلا نہیں تھا، بیٹھ کر دوست بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخصیت تھی جو اس مجلس کے اندر بڑی معتبر تھی، دین کے اعتبار سے نہیں، دوسرے اعتبار سے، تو لوگ ان کا ادب کر رہے تھے، ہم بھی دوست تھے ہمارے۔ اتنے میں مجھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ایک بڑا نازک مسئلہ پوچھا، اور جب انہوں نے پوچھا میں جواب دینے کے لیے شروع ہوا تو ان کے موبائل کی گھنٹی بجی، انہوں نے اٹھانے لگا تو میں نے پکڑ کے سائڈ میں رکھا، میں نے کہا میری گفتگو سنیں گے آپ، کیونکہ آپ نے جو مسئلہ چھیڑا ہے وہ آپ کی اس میٹنگ سے بہت زیادہ اہم ہے، یا تو آپ مجلس سے اجازت لیتے، کیونکہ میں تو فارغ تھا، آپ نے شرعی مسئلہ مجھ سے پوچھا، اب میں انتظار کرتے رہوں کہ حضرت صاحب جب موبائل کو بات کو روکیں گے تو میں پھر، یہ اس کا طریقہ کار کیا تھا، ہوتا ہے کہ اجازت لیں، میں ذرا مجھے 1 منٹ دیں گے، میں ذرا فون سن لوں، یہ وہ آداب اور محبت کا طریقہ، کیا میں فون اٹھا سکتا ہوں معذرت کے ساتھ؟ یہ وہ رویہ ہے جو اگلے کے دل میں برائی کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ احترام اور محبت کو پیدا کرے۔ یہ سالن روٹی جو ہے نا، یہ محبت نہیں پیدا کرتی، یہ تو بات کی چیز ہے، یہ بھی لوازمات اور رسوم اچھی چیز ہے، دعوت کرنا، دوستوں کو بلانا، یہ محبت کی، لیکن یہ رویہ جب ہم نے بات مکمل کر لی، ہم نے ان کے حوالے کیا، میں نے کہا اگر آپ کی بزنس میٹنگ ہوتی تو آپ موبائل کو سائلنٹ کرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انتہائی حساس مسئلہ آپ نے مجھ سے پوچھا اور آپ ایک دم موبائل اٹھا کر مصروف ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہ آپ کا آفس نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، ہم ہو جاتے ہیں مال و زر میں بڑے، لیکن ہمیں مجلس کے آداب بھی آنے چاہیے کہ رویہ کیا ہے۔ اور میں یہ مسئلہ اس لیے نہیں بتا پایا کیونکہ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن دین کے مسئلے کی بڑی اعتبار اور اوقات ہے، اور یہ عمل جان بوجھ کر میں نے اس لیے کیا، وہ اس لیے کیا کہ تاکہ اس مسئلے کا اعتبار اور اس کی اہمیت باقی رہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حدیث پاک کے اندر اس مسئلے نے واضح کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو اتارا، فرمایا کیونکہ بار بار میں اسے دیکھ رہا تھا اور یہ انگوٹھی اپنی طرف میری توجہ لے رہی تھی، تو میری توجہ تمہاری طرف نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے دل میں یہ گزرے کہ شاید، حالانکہ حضور سید عالم کے لیے تصور نہیں ہے، لیکن ایک عمل کے طور پر، معلم کے طور پر یہ بات فرمائی کہ کہیں تمہارے دل میں یہ نہ گزرے کہ ہماری کوئی اہمیت و قدر نہیں ہے، اور یہ مجلس جو محبت کو بڑھاوے کا طریقہ تھا یہ کہیں نفرت کے بڑھاوے کا طریقہ نہ ہو جائے، تو سرکار نے انگوٹھی مبارک اتار کر رکھ لی۔ تو مجلس کے اندر یہ ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں چند احادیث ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور خود بھی سمجھنے کے لیے۔ یہ میرے سامنے حدیث مبارکہ جو اس وقت ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یقام الرجل من مجلسه ویجلس فیہ الآخر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی مجلس سے اٹھایا جائے اور کوئی اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ اب دیکھیں میں نے بھی بات پہلے کی آپ کے ساتھ،
میر مجلس جو ہے وہ اگر کسی کو اٹھائے کہ آپ اٹھیے، وہ بڑے بزرگ آ رہے ہیں تو یہ تو جائز ہے، لیکن بڑے علم و قدر والا آدمی آ کر کے اٹھو یہاں سے اٹھو میں بیٹھنا چاہتا ہوں، یہ جائز نہیں، وہ خود نہیں اٹھا سکتا، یہ آداب مجلس ہے، وہ خود نہیں اٹھا سکتا۔ میر مجلس کی نظر پڑ گئی، جو مجلس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جو ہیڈ کر رہا ہے، وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن کہ بھائی وہ عظمت و بزرگ تشریف لائیں، آپ اٹھیں وہ بیٹھیں، تو یہ آداب ابھی گزر چکے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، رویہ ہے، کیونکہ اس کسی اور کو اجازت نہیں کہ آپ ادھر کھسکیں آپ ادھر کھسکیں۔ جو مسجد کو جو چیئر کر رہا ہے اس پوری میٹنگ کو، جو لیڈ کر رہا ہے اس کو، جو منتظم ہے اس کا، وہ یہ کام کرے گا، دوسرا کوئی کرے گا تو بغض پیدا ہوگا، دوسرا کوئی پیدا ہوگا تو ذہنوں میں نفرت آئے گی۔ تو اگر یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی مجلس سے اٹھایا جائے اور کوئی اور اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، اس سے منع کیا گیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، بلکہ فرمایا اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو اور اس میں کشادگی پیدا کرو۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کان ابن عمر یکرہ ان یقوم الرجل من مجلس ثم یجلس مکانہ، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے، مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ اٹھ کر کسی کام پر چلے گئے، کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسرا آدمی ادھر آ کر بیٹھ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رویے کے پہلے سے یہ آپ کی چیئر ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ یہاں سے اٹھے کسی کام کے لیے تو دوسرا شخص ادھر، ہاں اگر اس کو پتا ہے کہ یہاں یہ بندہ بیٹھا تھا اور یہ کسی کام کے لیے اٹھ کر گئے ہوئے ہیں تو اس چیئر کو یوز نہیں کرے گا، اس جگہ کو وہ یوز نہیں کرے گا، یہ آداب و اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کوئی بیٹھا تھا، اتنے میں آئے تو کم سے کم مروتاً وہ ایکسکیوز ضرور کرا، اچھا یہ آپ کی جگہ تھی، سوری معاف کرنا، یہ وہ محبت کے فروغ کا طریقہ ہے اور ایک انسان کا طریقہ ہے کہ یہ جو اس نے جو ظاہری معاذرت کی ہے اس سے اس کا رتبہ نہیں گرا بلکہ اس کا اخلاق اور اس کی انسانیت ظاہر ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ دو رویے خاص طور پر بیان کیے جو ہم سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ ہم محفلوں میں، گیدرنگ میں، دعوتوں میں بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اچھے کپڑوں سے ہمارا اچھا ہونا ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ہماری اچھائی ہمارے رویوں سے ظاہر ہوگی جس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ دیکھیے، اس موضوع کو جو بھی بیان کیا گیا اس کو کھولتی ہے اور یہ جامع ترمذی شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من قام من مجلسہ ثم رجع الیہ فهو احق بہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا تو جو کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر لوٹ کر آیا تو وہ اسی جگہ پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ جہاں وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہی بات جو ابھی گزری، اس کی جگہ پر دوسرا بندہ آ کر بیٹھے، یہ مروت کے خلاف ہے، یہ رویہ نہیں۔ آپ چلے گئے تھے تو ہم نے کہا جگہ خالی ہے، بھائی جب آپ بھی کھانا ہوگا، نماز ختم نہیں ہوگی تو جب تک کیسے جا سکتے، نہ آپ جا سکتے نہ وہ جا سکتے، مجلس اور گیدرنگ ختم نہیں ہوگی تو آپ نے کیسے نتیجہ نکال دیا کہ آپ چلے گئے؟ تو لہٰذا یہ سلسلہ ہمارے سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہ وہ مروت کے طریقے ہیں جو میں سمجھتا ہوں لین دین سے زیادہ گہری محبت کو پیدا کرتی، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس آداب زندگی کو یہاں بیان کی۔ اب آئیے تکبر کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، یہ بھی جامع ترمذی کی ہے۔ حضور سید عالم کا ارشاد من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما، اس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان معاویہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جو آدمی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ بات پسند ہو اور اچھی لگے کہ جب وہ مجلس میں آئے تو لوگ اس کے سامنے بتوں کی طرح کھڑے رہیں، یتمثل ہو اس کے سامنے کہ جب میں آؤں تو سب کھڑے ہو جائیں، تو جو بندہ یہ چاہے کہ میں آؤں تو کھڑے ہو جائے اس کے لیے کھڑا ہونا حرام ہے، بیٹھے رہیں، آپ آئیں بیٹھیں ادھر۔ لیکن اگر وہ نہ چاہے لیکن متقی پرہیزگار ہو، وہ آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا یہ اللہ کے دین اور شرف کی بات ہے، یہ بڑے شان والی بات ہے۔ یہ سن میں آیا ہوں تو میں نہیں پتا میں اتنا بڑا آفیسر ہوں، کھڑے ہو جاؤ، آپ نے یہ چاہا تو اب دین یہ کہتا ہم بیٹھ کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے اس لیے کہ آپ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ جب میں کسی
مجلس میں انٹری دوں تو لوگ میرے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں اور میری واہ واہ، اس کو وہ پسند کرتا ہو، یہ پتا ہے کتنا بڑا عذاب ہے. فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے اس تکبر کی وجہ سے. جب وہ اس چیز کو باریک سمجھے، جب وہ اس کو پسند کرے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں. لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دین میں، فضل میں، ہماری برادری میں بزرگ ہیں، متقی ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، انسانیت کے خیر خواہ ہیں، دین کے ماہر ہیں. اس جذبے کی وجہ سے اس کی یہ خواہش نہیں ہے، لیکن لوگ پھر مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، لوگ اپنی طرف سے اس کی کسی نیکی اور بھلائی کو دیکھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو کھڑے ہونے والا اجر پائے گا. یہ دوسری حدیث ہے جو بخاری شریف کی یہاں پر میں نے اور آپ نے سنی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات اور آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا لا تجلسوا بین الرجلین الا باذنہما. یہ بھی ایک بہت بڑا سلیقہ ہے جو ہم سے بہت دور چلا گیا. دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بیچ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو. جو سمجھدار دانا انسان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سر میں بیٹھ سکتا ہوں، یہ چیئر خالی ہے؟ وہ پوچھتے ہیں یہ جگہ خالی ہے، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی بیٹھیے. تو اس میں اس کے دل میں محبت آئی کہ اس نے ادب و لحاظ سے بات کی. اب دو بندے بیٹھے ہیں، وہ بیچ میں آ کر بیٹھ گیا. یا ایئرپورٹ پر یا کہیں پر یا کہیں سفر میں ایسی چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. دو بندے بیٹھے ہیں، تیسری سیٹ خالی ہے، وہ آ کر بیٹھا تو اس سے پہلے وہ پوچھے، شاید اس کے کوئی بھائی گیا ہو ادھر یا کوئی اٹھ کر گیا ہو، بعد میں وہ آپ کو اٹھائے، منہ ماری ہو جائے، کیوں اٹھے؟ آپ کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو یہ جہالت. آپ کا نام لکھا ہوا تھا ادھر. نہیں، میں نے تو اس لیے پوچھا کہ شاید آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آداب آتے ہوں گے. تو مسلمان جو ہے وہ بیٹھنے سے پہلے پوچھے کہ سر یہاں کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں ادھر؟ اس سے کوئی گھٹاؤ، کوئی تحقیر، اس سے کوئی رسوائی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے لحاظ، ادب اور مرتبہ اور ظاہر ہوتا ہے. یہ حضور کی حدیث مبارک. کبھی میرا اور آپ کا نفس یہ کہے کہ ہم اس بندے کی اوقات کیا کہ ہم اس سے پوچھے، توبہ استغفر اللہ. بلکہ حضور کی حدیث کو یاد رکھیں کہ سرکار نے فرمایا لا تجلسوا بین الرجلین الا باذنہما. دو بندے جب بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان بیٹھنے سے پہلے ان سے پوچھو کہ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ یہاں آپ کا کوئی دوست تو نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ آپ کی فیملی کا کوئی ممبر تو نہیں تھا؟ یا کوئی گیا ہوا آئے گا تو نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، تو بیٹھ جائیں. اس سے بھی اس کے ذہن میں احترام، اور آگے وہ اور لوگوں کے لیے بھی احترام آئے گا کہ دیکھو انسانیت ایسی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے نیکی کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. یا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا سر سوری یہاں پر کوئی نہیں بیٹھا ہوا، تو آپ الگ سے چلے جائیں. یہ ایک رویہ. ہاں بہت ممکن ہے کہ وہ انسانیت کا مظاہرہ نہ کرے اور وہ کہے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، تو آپ اس کو اگنور کریں، اس لیے کہ اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا، لیکن آپ اپنا حق ضرور ادا کریں. بیٹھ جائیے جگہ پر، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں، بیٹھے. یہ بھی خلاف مجلس ہے جو یہ حرکتیں ہر جمعے میں کہی جاتی ہیں. اس لیے ہمارے وہاں نمازوں کی پابندیاں بہت ہے، آداب و رویہ نہیں ہے. حضور سید عالم کی حدیث ہے جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آئے، پہلے آئے آپ وضو وہاں کرتے ہیں، پانی یہاں تک گراتے ہیں، شرم آنی چاہیے، یہ خدا کا گھر ہے، یہ آداب کے خلاف ہے. وہاں سے آ رہا ہے گردن پھلانگتے ہوئے، حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے دوسرے کو رسوا کیا. آپ میری طرف دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں تقریر کر رہا ہوں، ادھر نہ دیکھیں، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا، کوئی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص آیا اور اس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی، آداب ذکر کیے جا رہے ہیں، تو گردن پھلانگنے کا مطلب یہ کہ ایک تحقیر، ایک توہین کا نتیجہ. حضور اتنے ناراض ہوئے، سیاح میں حدیث موجود ہے کہ اس شخص نے اپنے لیے جہنم میں برج بنایا ہے جس نے نمازوں کے دوران صفوں کے درمیان لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا. یہ انتہائی ناجائز بد اخلاقی ہے. نہ جانے یہ غلط رسمیں ہم سے کب جائیں گی اور اس کا کیا حال ہوگا. لہٰذا ابھی میں بات کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر کے ایک دو روایت چند منٹوں میں عرض کر کے بات کو سمجھتے ہیں. ہر چیزیں ہمارے سامنے مینرز کی ہیں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے اخلاقیات، اس رویوں کے ساتھ نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے، سکون قلب آتا ہے، ذہنی سکون آتا ہے. جس طرح دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس سے عام لوگوں کو اٹھایا اور بدری صحابہ کو قریب لا کر بٹھایا. یہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے. اس پر میں نے گزشتہ جمعے میں بھی ایک روایت پیش کی تھی. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مجمع لگا ہوا تھا اور پورا جیم پیک مسجد تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی تاخیر سے آئے. جب آپ آئے تو ایک جانب آپ
کھڑے رہے کیونکہ مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دیکھ لیا. آپ نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ اور لوگوں کا جگہ بناؤ. لوگوں کو کہا جگہ بناؤ. جب حضرت ابو بکر کہیں تو سارے صحابہ نے جگہ بنائی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق جگہ نہیں تھی. آپ نے اپنے بدن کو سمیٹا اور تھوڑی سی اتنی گنجائش بنائی کہ حضرت علی وہاں بیٹھ سکیں. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی وہاں سے آئے, اس سرکار کے سامنے بیٹھے. سرکار نے گفتگو روکی اور انتہائی کریمانہ انداز میں حضور نے مسکرایا اور مسکرا کر حضرت ابو بکر صدیق کو یہ تاریخی جملے بولے جو علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے الصواعق المحرقہ کے اندر نقل کیے ہیں. فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو فضل. اے ابو بکر دراصل تو خود فضیلت والا ہے, اس لیے فضیلت اور فضل والوں کے رتبوں کو جانتا ہے. تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ جب دینی لحاظ سے تقوی و طہارت اور بزرگی کے اگر کوئی شخص آ جائے اور ہمارا دل چاہے کہ ہم اس کو ادب کریں تو دراصل آپ خود فضیلت والے ہیں, آپ خود عظمت والے ہیں, اس لیے آپ کے سامنے عظمت والوں کا رتبہ کھل کے سامنے آ گیا. اب بات کو ختم کرتے ہیں ایک خاص قرینے کو ذکر کرنے کے بعد. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس آیت کا ایک خاص حصہ, کیونکہ یہ چن چن کر ہم نے تفاسیر سے اور احادیث سے گلدستہ تیار کیا, کہیں ایک جگہ پر یہ ساری بحثیں نہیں ملتی, تاکہ ہم اس آیت جو سورہ مجادلہ ہے گھر جا کر انشاءاللہ آیت نمبر 11 اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو تو اپنی مجلسوں کو کشادہ کر دیا کرو آنے والے کے بیٹھنے کے لیے. اس کے ذریعے اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کرے گا. رزق سے مراد مال نہیں, ہر عطیہ, ذہن, صحت, اولاد, جتنی ہماری ضرورت ہے اس ہر ایک کے اندر اللہ رب العالمین احترام مسلم کی وجہ سے کشادگی فرما دے گا. اب اس بحث کا آخری حصہ بہت ضروری ہے جو بات کو یہاں ختم کر دیتے ہیں. امیر مجلس یعنی جو مجلس کو لیڈ کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ عام لوگوں کو صف اول سے اٹھا کر پیچھے بھیجیں. میں ایک دفعہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا, 11ویں شریف کا پروگرام تھا, مجلس بھری ہوئی تھی. آپ کے کچھ مریدین تھے جو مال اور ثروت میں بہت اونچے تھے. چند علماء ان کے ساتھ ہم طالب علم بھی موجود تھے. ہم آئے تو باقاعدہ نورانی صاحب رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے قریبی مریدوں کو کہا اٹھو ایسے اٹھو ادھر جاؤ, اور یہ علماء آئے ہیں یہ بیٹھیں گے. اس وقت ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. جب ہم نے کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھا تو یہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے, اسی اخلاق کے مطابق وہ سارا کام. لیکن میں داد یہ دینا چاہتا ہوں جہاں علامہ نورانی کے اخلاق اور آداب اور علماء اور علم کی قدر ایسی تھی, وہیں پر میں ان کے مریدین کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو مال میں ثروت میں بہت آگے اور ان کی محبت میں سب سے پہلے آئے, لیکن جب انہوں نے کھڑا کیا تو ان کی پیشانی پہ شکن بھی نہیں آئی غصے کی. انہوں نے کہا جی حضرت بالکل چلے گئے علماء کو. تو یہ ہے اخلاق کہ جس کو اٹھایا گیا اس کے نزدیک اپنی عزت نہ ہو, میر مجلس کی عزت ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر چند احادیث 2-4 منٹ کی بات کرتے ہیں اور بڑی قیمتی بات ہے, پھر وقت شاید نہ ملے کیونکہ موقع بن گیا ہے تو یہ بات عرض کرتے ہیں. یہ حدیث میرے سامنے اس وقت مسلم شریف میں, مسلم شریف حدیث نمبر 432 ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی 664 پر یہ حدیث ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے جو بالغ اور عقل مند ہیں, لوگوں میں سے جو بالغ اور عقل مند ہیں ان کو میرے قریب کھڑا ہونا چاہیے. حضور اپنے قریب بچوں کو نہیں رکھتے, دیوانے اور پاگل کو نہیں رکھتے, بلکہ حضور کی تو حدیث ہے کہ بچے اور پاگل سے مسجد کو بچاؤ. یعنی ایسا بچہ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے, وہ پیشاب کر دے, مسجدوں میں بھاگم دوڑیاں شروع کر دے تو کہا اس سے بچاؤ. اور پاگل وہ بھی کوئی نجاست کر دے اس کو, اور ہمارے وہاں آپ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہے ہیں تو آپ مسائل سیکھیے نا, روکنا بھی اللہ کے لیے چھوڑنا بھی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اپنے اگر آپ کے ڈرائنگ روم میں اگر بچہ آ جائے تو اس کو نہیں, بچوں کو نہیں لانا اس لیے کہ وہ فانوس توڑ دیتے, میری بیگم ناراض ہو جاتی. تو یہ اللہ کا گھر اتنا فارغ ہے کہ جناب اس میں دندناتے ہوئے لوگ فٹ بال کھیل رہے ہوں اور اس کی تو یہ آداب کے خلاف ہے. لیکن اس میں ایک بات میں عرض کر دوں, یہاں حضور کا جملہ ہے اس حدیث میں بالغ اور عقل مند. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا فارسی کا شعر ان کا بڑا مشہور تھا
کہ عقل مندی وہ عمر کے ساتھ نہیں، یعنی بزرگی. ان سے کسی نے پوچھا بزرگی کس کو کہتے ہیں اور سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ سخاوت ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہو بزرگی ہے. تو شیخ سعدی فرماتے نہیں، آپ فرماتے تونگری بدل است، تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال. فرمایا کہ سخاوت مال کا نام نہیں ہے، دریا دلی کا نام ہے، لوگوں کے لیے ترس اور شفقت کا نام، وہ دل سے ہوتی ہے. اور فرمایا عقل مندی عمر، بزرگی جو ہے وہ عمر سے نہیں ہوتی ہے، وہ عقل سے ہوتی ہے. لہٰذا اگر عمر بڑھ جائے اور بندے کو پتہ ہی نہیں بیٹھنا کیسا ہے تو اس کو مسجد کے باہر کھڑا کیا جائے گا، اور اگر بچہ اتنا ہے کہ اس کو پتہ ہی اللہ کا گھر ہے آداب کے، اس کو پہلی صف میں لے آیا جائے گا. تو اس میں بھی ذرا عقل مندی شرط. تو حضور فرماتے ہیں اصحاب فضل کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم لوگوں میں سے، میرے صحابہ تم لوگوں میں سے جو بالغ ہے اور عقل مند ہے وہ میرے قریب کھڑے ہوں، یہ آداب مجلس ہیں. پھر جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو، یعنی بچے جو ہیں ان کو پیچھے صف میں کریں. وہ بچہ جس میں عقل نہ ہو، لیکن آج کا بچہ جو عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو وہ اگر آ کر بیٹھے اور ایسی کوئی حرکت ایب نارمل نہ کرے کہ جس سے مجلس کا وقار خراب ہو، بلکہ وہ سمجھداری کے ساتھ بیٹھے، تو بالکل وہ بچہ پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، آ سکتا ہے. لیکن ایک بڑی عمر کا شخص بال بکھرے ہوئے ہیں، بال کھجا رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، اس کو کہے آپ سب سے آخری صف میں جائیں. آپ کی عمر بڑھ گئی ہے لیکن عقل آپ کے اندر نہیں آئی. اور یہ بچہ ہے جس کی عمر کم ہے لیکن عقل آ چکی ہے. اور عقل کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کو لحاظ آ جائے، حفظ مراتب آ جائے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، کس کے پاس بیٹھا ہے، کیسا بیٹھنا چاہیے، یہ مراتب جس کو سمجھ میں آ جائے تو اس فیلنگ کو کہتے ہیں عقل آ گئی. اور اگر یہ فیلنگ نہ آئے تو صرف بال سفید ہو جانے سے یا عمر بڑھ جانے سے اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. کوئی سوال ہو، بڑی قیمتی بات ہے. بندہ عقل مند کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب لوگوں کا حق اس کو سمجھ میں آ جائے تو وہ عقل مند ہو گیا. چاہے وہ 8 سال میں سمجھ میں آئے، نہ آئے تو 80 سال میں نہ آئے. تو فرمایا جب وہ بات سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کے حقوق کو، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے عقل مند. عقل مند کا تعلق ہائٹ سے نہیں ہوتا ہے، عمر سے نہیں ہوتا ہے. لوگوں کا مرتبہ کہ ان کا کیا مرتبہ، ان کے ساتھ کیا بیہیو کرنا چاہیے، ان کے حفظ مراتب کیا ہے، لوگوں کے مرتبے کیا ہے، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے عقل مندی کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میری ماں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول کریم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مراتب اور ان کے منصب کے اعتبار سے بٹھاؤ. اس لیے جو علم و فضل اسلام میں دین کی زیادہ، جو علم و فضل والے ہیں وہ پہلی صف میں آئیں گے، اس کے بعد جو ان سے کم ہے ان کے بعد جو، اور اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم رکھی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے اور اسی میں سماجی بھلائی ہے. آخری حدیث پاک یہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، یمنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا بوڑھے مسلمانوں کی تعظیم کرنا، بوڑھے مسلمانوں کی تعظیم کرنا ایک، اور قرآن کے جو حامل ہیں، جن کے پاس قرآن ہے سینے میں عمل کے طور پر، قرات کے طور پر، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا، اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ گہرا ہے اس کا احترام تعظیم کرنا. جو قرآن میں غلو، یعنی کون ہے حامل قرآن؟ جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، یعنی قرآن کو مس یوز نہ کرے بلکہ جو قرآن میں اس پر وہ عمل کرے، ایک. اور بوڑھا مسلمان فرمایا 2. اور سلطان عادل کی تعظیم کرنا، سلطان ترمیم مرمیم والے نہیں، سلطان عادل کی تعظیم کرنا، حاکم والے، حاکم سلطان کی تعظیم کرنا جو عادل ہو، جو عادل ہو. اس کی صرف یہ نہیں کہ وزیر بن گئے، نہیں، عادل ہو، جج بن گئے نہیں، عادل ہو. بوڑھے مسلمان، قرآن کے حامل اور عاملین اور حکام وقت جو عادل ہو، ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں سے ہے. اللہ رب العالمین سورہ مجادلہ کی اس آیت اور یہ رویہ مجلس و مجاصلت کی کرنے کی توفیق دے. ایک جملہ اور سمجھ لیجئے، مجلس کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے. قرآن نے کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بد عقیدہ، بد عمل، بد کردار لوگ جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کا دین کمزور ہو، آپ کی عبادت میں کمزوری آ جائے، آپ کے اخلاق میں کمزوری آ جائے، یہ بھی مجلس کے آداب میں سے ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ناجائز ہے. قرآن نے کہا فَلَا تَقْعُدْ، نہ بیٹھنا ان کے ساتھ.
جو اللہ کو تجھ سے بھلا دے. لہٰذا دوست بھی اچھی ہونی چاہیے, مجلس بھی صاف ستھری ہونی چاہیے, مجلس میں جماعی آئے تو منہ نہیں کھولنا چاہیے, پوری کوشش ہو کہ بندہ اس کو دبا کر رکھے, لیکن نہ برداشت ہو سکے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھے جائے, ناک میں انگلی داخل کرنا, منہ کھول کر دانتوں سے کچھ نکالنا, یہ ساری چیزیں مجالس کے آداب کے خلاف ہیں. اور آج یہ اخلاق, یہ ایٹیٹیوڈ, یہ مینرز, انسانیت مجھ سے اور آپ سے بہت دور جا چکی ہے. امید ہے اللہ کے کرم سے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ کلام پاک سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 سے آج ہم نے مجلس کے آداب سنے ہیں, سمجھے ہیں. انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے اور آئندہ ہماری مجلسیں بے مروت اور ہماری رسم و رواج غیر اخلاقی طریقہ کار اور رسومات اور رویوں سے خالی ہو. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا پابند فرمائے اور اسلاف امت کے اخلاق کی اتباع کی توفیق دے, اور کل قیامت میں اللہ رب العالمین اپنی جناب سے ہم تمام کو مغفرت تامہ اور سرخروئی کا درجہ عطا فرمائے.